بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ سلطان محمود غزنوی، اس کی 15 نمبر قسط میں خوش آمدید کہتے ہیں ہم۔ اس قسط میں ہم بیان کر رہے ہیں ملتان کا معاصرہ۔ اور دوستو، مورخین لکھتے ہیں کہ اگر سلطان محمود غزنوی کو لوٹ مار کرنے، ہندوؤں کو زبردستی مسلمان بنانے اور مندروں کو ڈھانے کا شوق ہوتا تو وہ لاہور کو لوٹے بغیر ہرگز نہ چھوڑتا۔ پنجاب کے تمام علاقے اس کے سامنے تھے اور اس کے لیے بلا کسی مزاحمت کرنے والے حاکم بے زر شکارگاہ تھے، اور وہ اس سرسبز اور شاداب سرزمین کو اپنی سلطنت میں شامل کر کے یہاں اپنا لشکر اور اپنا نائب مقرر کر سکتا تھا۔ وہ ملتان کی مہم کو ملتوی کر کے لاہور ہی کے بندوبست میں مصروف ہو جاتا اور ملتان پر حملہ آور ہونا ضروری نہ سمجھتا، مگر اس نے نہ پنجاب کو لوٹا اور نہ یہاں کے لوگوں کو مسلمان بنایا، جیسا کہ مورخین اسلامی کے مخالفت کرنے والے مورخین لکھتے ہیں، تو بلکہ اس نے سیدھا ملتان کے کرامتیوں کا رخ کیا، اس لیے کہ کرامتی عالم اسلام کے لیے بڑا خطرہ اور نقصان کا باعث بن رہے تھے۔ اس بنا پر سلطان محمود غزنوی ان کی پنج کنی کرنا سب سے زیادہ ضروری کام سمجھتا تھا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ ملتان کا حاکم داؤد بن نصر انند پال کے ذریعے اپنے اطلاع پا چکا تھا کہ وہ اپنا لشکر انند پال کی مدد کے لیے روانہ بھی کرنے والا تھا کہ انند پال کی شکست کھا کر کشمیر کی طرف بھاگنے کی خبر پہنچی۔ اس خبر سے داؤد کی ہمت پست ہوگی اور وہ اپنا خزانہ اور قیمتی اسباب اونٹوں پر لاد کر دکن کی طرف فرار ہو گیا۔ وہ ابھی سامان سفر باندھنے میں مصروف تھا کہ سلطان محمود غزنوی آندھی اور طوفان کی طرح ملتان کے سامنے آ نمودار ہوا۔ داؤد بن نصر بھاگ نہ سکا، لہذا ملتان شہر میں محصور رہ کر اس نے سلطان محمود غزنوی کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ دوسری طرف سلطان محمود غزنوی کو چونکہ خراسان کے مختلف علاقوں سے اپنے علاقوں کو خطرہ رہتا تھا، چنانچہ جس وقت اس نے دریائے سندھ کے کنارے انند پال کو شکست دی تھی تو اس کا تعاقب کرنے سے پہلے سلطان محمود غزنوی نے اپنے بڑے سالار ارسلان جاذب کو چند دستے دے کر واپس بھیج دیا تھا تاکہ وہ ہرات شہر میں قیام کر کے وہاں حالات پر نگاہ رکھے اور کسی بھی دشمن کو سلطان محمود غزنوی کے خلاف سر اٹھانے یا اس کے علاقوں پر حملہ آور نہ ہونے دیکھے۔ یہ سارا اہتمام کرنے کے بعد ہی سلطان محمود غزنوی نے انند پال کا تعاقب کیا تھا اور پھر دریائے چناب کے کنارے اس کا تعاقب ترک کر کے اب وہ ملتان آن پہنچا تھا۔ اس موقع پر سلطان محمود غزنوی سے متعلق مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی نے انند پال کی اس گستاخی کی سزا دینی اس قدر ضروری نہیں سمجھی جس قدر کہ وہ داؤد بن نصر کو سزا دینا ضروری سمجھتا تھا، اور اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ سلطان محمود ہندوؤں کا زیادہ دشمن تھا یا کرامتا کا۔ سلطان محمود غزنوی نے ملتان کا محاصرہ کر لیا۔ 7 روز تک محاصرہ جاری رہا۔ آخر داؤد بن نصر نے سلطان محمود کی خدمت میں عاجزانہ درخواست کی کہ میں مذہب کرامتا سے توبہ کرتا ہوں اور سچے دل سے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ساتھ ہی اس بات کا بھی اقرار کیا کہ آئندہ کرامتا سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا اور 20,000 درم سالانہ خراج دارالسلطنت غزنی سلطان محمود غزنوی کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ چونکہ داؤد بن نصر مذہب کرامتا چھوڑنے کے علاوہ سلطان سے معافی بھی مانگ رہا تھا اور آئندہ متی اور فرما بردار اب رہنے کا اقرار بھی کر رہا تھا، چنانچہ سلطان محمود غزنوی نے اسے معاف کر دیا اور اپنے لشکر کو سستانے کا موقع فراہم کرنے کی خاطر سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ ملتان کے نواحی میں قیام کر لیا تھا۔ تو دوستو، اس طرح بلند کوستانی سلسلے گری ایک وادی میں راجہ آنند پال نے اپنے بچے کچے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا۔ اب وہ کسی قدر مطمئن اور پرسکون تھا، اس لیے کہ اس کے مخبروں نے اسے یہ اطلاع کر دی تھی کہ سلطان محمود غزنوی اس کی طرف آنے اور کشمیر کا رخ کرنے کی بجائے دریائے چناب کے کنارے سے پلٹ کر ملتان کی طرف چلا گیا ہے اور وہ پہلے ملتان کے کرامتیوں پر ضرب لگانا چاہتا ہے،
یہ خبر ملنے کے بعد اننت پال نے اپنا پڑاؤ وہیں رکھا۔ اسے یہ بھی خطرہ تھا کہ سلطان محمود غزنوی کہیں ملتان سے نپٹ کر پھر لاہور کا رخ نہ کرے اور اس کے سارے عزائم کی اینٹ سے اینٹ نہ بجا دے۔ اننت پال جانتا تھا کہ ملتان کا حاکم داؤد زیادہ دیر تک سلطان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، لہذا اگر وہ کشمیر کے ان کوستانی سلسلوں سے نکل کر واپس لاہور جانتا ہے تو سلطان ضرور اسے اپنا ہدف بنائے گا۔ اسی بنا پر مناسب موقع تک اس نے وہیں قیام کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ایک دن کوشل دیوی اور کاشی کماری دونوں بہنیں اپنے خیمے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اننت پال اس خیمے میں داخل ہوا۔ خیمے کی وسط میں پتھروں سے گری ہوئی ایک مختصر جگہ میں آگ روشن تھی اور اس کے پاس کوشل دیوی اور کاشی کماری بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے کہ سرما کا موسم ہونے کی وجہ سے ارد گرد کے پہاڑوں پر برف پڑ گئی تھی اور سردی اپنے عروج پر آ گئی تھی۔ اننت پال آگے بڑھ کر اپنی دونوں بہنوں کے پاس بیٹھ گیا۔ کسی موضوع پر گفتگو کا آغاز کرنا ہی چاہتا تھا کہ کاشی کماری نے اسے مخاطب کیا، بھائی یہ ہم کب تک یوں جگہ جگہ دھکے کھاتے پھریں گے؟ بھائی میری باتوں کا برا نہ ماننا، آپ ہم دونوں کے بڑے بھائی ہیں، باپ کی جگہ ہے، کیا ایسا ممکن نہیں کہ ہم مسلمانوں کے سلطان کے ساتھ صلح کر لیں؟ میں اور کوشی ابھی بالکل چھوٹی بچی تھی کہ ہمارے باپ نے سلطان محمود غزنوی کے باپ کے ساتھ دشمنی کی ابتدا کی۔ 2 جنگیں ہوئی اور ان دونوں جنگوں میں ہمیں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد سلطان سبکتگین فوت ہو گیا تو ہمارے باپ نے یہ سمجھا کہ باپ کے بعد یہ محمود ایک کمزور حکمران ثابت ہوگا، لہذا اس پر حملہ آور ہو کر اس کے علاقوں پر قبضہ کر لینا چاہیے۔ لیکن ہماری بدقسمتی کے محمود کے مقابلے میں بھی پشاور کے نواح میں ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر یہ جو دریائے سندھ کے کنارے ہمیں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم دربدر ہو گئے۔ میرے بھائی، کیا یہ سلطان محمود غزنوی کی فراغ دلی نہیں کہ اس نے کشمیر تک ہمارا توقف نہیں کیا، وہ واپس چلا گیا؟ اور کیا یہ بھی اس کی فراغ دلی نہیں ہے کہ لاہور پر حملہ آور ہو کر اس شہر کی لوٹ مار نہیں کی، بلکہ مسلمانوں کے بدترین دشمن کرامتی حکمران داؤد پر حملہ آور ہونے کے لیے ملتان کا رخ کر گیا ہے؟ مصیبت یہ ہے ان دونوں ہم واپس لاہور کا رخ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ سلطان محمود غزنوی اپنے لشکر کے ساتھ یقیناً ملتان میں ہوگا۔ اسے جب ہمارے لاہور پہنچنے کی خبر ہوئی تو وہ ضرور پلٹ کر لاہور پر حملہ آور ہوگا۔ بھائی کیا ایسا ممکن نہیں کہ ہم سلطان کے ساتھ صلح کر لیں؟ اگر ہم سلطان کی فرما برداری اختیار کر لیں تو وہ یقیناً ہمیں اپنے علاقوں پر حکمرانی کے لیے چھوڑ دے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد کاشی کماری جب خاموش ہوئی تو کوشل دیوی کچھ کہنا چاہتی تھی، پر اس سے پہلے ہی اننت پال بول اٹھا اور کہنے لگا، کاشی کماری میری بہن، یہ تیرے اپنے خیالات ہیں اور میں ان سے متفق نہیں۔ محمود غزنوی سے میں صرف اپنی ہی نہیں اپنے باپ کی شکست کا بھی انتقام لوں گا، اور اس سلسلے میں نے 2 کاموں کی ابتدا کر دیا اور انہی کاموں سے متعلق گفتگو کرنے کے لیے میں تم دونوں کے بہنوں کے پاس آیا ہوں، ورنہ اس وقت میں اپنے خیمے میں آرام کر رہا ہوتا۔ اننت پال کے سوال کے جواب میں کوشل دیوی بولی اور فکر مندی سے پوچھنے لگی، بھائی کون سے وہ کام آپ نے کیے ہیں؟ اس پر اننت پال مسکراتے ہوئے کہنے لگا، پہلا کام کہ میں نے اپنا ایک خاص آدمی بھاٹیا کی طرف روانہ کیا ہے، جہاں اس وقت ہمارا بھانجا سکھ پال حکمران ہے۔ میرا وہ خاص آدمی سکھ پال سے بات کرے گا اور سکھ پال سلطان کا متی اور فرمانبردار رہنے کی بجائے اس کے خلاف سرکشی اور بغاوت کرے گا۔ اتنی دیر تک میں لاہور بھی پہنچ کر اپنی طاقت اور قوت کے مجتمع کرنے کے مستعد اور تیار ہو جاؤں گا۔ دوسرا کام میں نے یہ کیا ہے کہ مختلف علاقوں کی طرف وفود بھجوائے ہیں، ہندوستان کے راجاؤں کو سلطان محمود غزنوی کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے کے لیے پیغام بھیجا ہے، اور ساتھ ہی برمنوں پنڈتوں کے نام یہ پیغام بھیجا ہے کہ وہ جگہ جگہ گھوم پھر کر ہندوستان میں محمود غزنوی کے خلاف ایک مہم شروع کر دیں، تاکہ محمود پر حملہ آور ہو کر نہ صرف یہ کہ اس سے ہندوستان سے مار بھگایا جائے، بلکہ ہمارا لشکر یلغار اور ترک ناز کرتا اس کے مرکزی شہر غزنی تک جا پہنچے۔ اننت پال کی اس گفتگو کا جواب کوشل دیوی یا کاشی دیوی دینا ہی چاہتی تھی کہ اتنے میں خیمے کے دروازے پر ایک لشکری نمودار ہوا اور اننت پال کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بھٹنڈا سے ایک قاصد آیا، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ ان الفاظ پر اننت پال چونکا تھا۔ کاشی کماری اور کوشی دیوی دونوں سے
غور سے خیمے کے دروازے کی طرف دیکھنے لگی تھی، یہاں تک کہ انندپال نے اس لشکری کو مخاطب کیا، اس قاصد کو اندر بھیج دو۔ چنانچہ تھوڑی دیر بعد بھٹنڈا کا قاصد خیمے میں داخل ہوا۔ انندپال نے اسے پہلو میں بیٹھنے کے لیے کہا، پھر اسے مخاطب کیا، پہلے یہ بتاؤ کہ تم اگر بھٹنڈا سے آئے ہو تو تمہیں کس نے بھٹنڈا سے یہاں میرے پاس بھیجا ہے؟ اس پر وہ قاصد بولا اور کہنے لگا، مجھے بھٹنڈا کے راجا پرم دیو نے آپ کی خدمت میں روانہ کیا ہے اور ایک اہم پیغام دے کر بھیجا ہے۔ کیسا پیغام؟ غور سے قاصد کی طرف دیکھتے انندپال نے پوچھ لیا تھا۔ جواب میں اس قاصد نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری اور کہنے لگا، پرم دیو کا آپ کے نام پیغام یہ ہے کہ آپ کی بہن کاشی کماری کی سگائی پرم دیو کے بڑے بیٹے راج کنور کے ساتھ طے پائی تھی۔ چونکہ راج کنور دریائے سندھ کے کنارے سلطان محمود غزنوی کے سالار عبداللہ قراتین کے ساتھ انفرادی مقابلہ کرتے ہوئے مارا جا چکا ہے، اسی بنا پر راجا پرم دیو نے آپ سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ کی بہن کاشی کماری چونکہ راج کنور کی منگیتر تھی، یہ رشتہ طے ہو چکا تھا، لہذا راج کنور کے مارے جانے کے بعد اب کاشی کماری کی سگائی راجا پرم دیو اپنے دوسرے بیٹے گووند راج سے کرنا چاہتا ہے۔ مجھے آپ کی طرف اس لیے پیغام دے کر بھیجا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان دنوں سلطان محمود کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد آپ اپنے مرکزی شہر سے دور ہیں، لیکن جب سلطان محمود واپس چلا جائے اور آپ لاہور آئیں تو راجا پرم دیو چاہتا ہے کہ آپ اس کی طرف پیغام بھیجوائیں کہ وہ کب اور کس روز اپنے دوسرے بیٹے گووند راج کے ساتھ کاشی کماری کی سگائی طے کرنے کے لیے پہنچے۔ جب تک وہ قاصد بولتا رہا، انندپال، کاشی کماری اور کوشل دیوی تینوں بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے رہے، یہاں تک کہ انندپال نے قاصد کو مخاطب کیا، دیکھو میرا باپ میری ماں دونوں مارے جا چکے ہیں، میری یہ دو بہنیں ہی اب میرا کل سرمایہ ہیں، دونوں مجھ سے چھوٹی ہیں اور دونوں ہی مجھ سے بے حد عزیز ہیں، اور کچھ تو نے کیا کہا جس کا جواب نہیں دوں گا، اس کا جواب میری چھوٹی بہن کاشی کماری دے گی، اس لیے کہ اس کی ذات ہی اس میں ملوث ہے۔ اپنے بھائی کے ان الفاظ کاشی کماری کے حسین اور خوبصورت چہرے پر تبسم نمودار ہوا تھا، پھر قاصد کو مخاطب کر کے کہنے لگی، واپس جا کر اپنے راجا پرم دیو سے کہنا کہ میں نہ کسی کا ذاتی سرمایہ ہوں اور نہ کسی کا اثاثہ ہوں، نہ کسی کی رکھیل ہوں اور نہ کسی کی دبیل، شادی میں اپنی مرضی سے کروں گی، اس کے لیے میرے بھائی نے اپنا عطیہ بھی دے دیا ہے، لہذا تم واپس جا کر بھٹنڈا کے راجا پرم دیو سے کہنا کہ میں اس کے دوسرے بیٹے گووند کے ساتھ سگائی طے کرنے سے انکار کرتی ہوں، اور نہ ہی میں کسی ایسے گووند راج سے شادی کروں گی۔ حسین اور خوبصورت کاشی کماری کے اس جواب سے انندپال بھی مطمئن ہو گیا تھا، پھر وہ قاصد کو مخاطب ہو کر کہنے لگا، تم نے میری بہن کا جواب سن لیا ہے؟ ساتھ ہی انندپال نے کسی کو پکارا، جس پر وہی لشکری جس نے قاصد کے آنے کی اطلاع دی تھی خیمے کے دروازے پر نمودار ہوا، اور انندپال اسے مخاطب کر کہنے لگا، بھٹنڈا کے قاصد کو لے جاؤ، اس کے توام قیام کا بہترین بندوبست کرو، جتنے دن یہ قیام کرنا چاہے اور جب یہ جانا چاہے تو یہ بھٹنڈا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انندپال کے کہنے پر وہ لشکری بھٹنڈا کے قاصد کو اپنے ساتھ لے گیا اور وہاں سے وہ روانہ ہو گیا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے سلطان محمود غزنوی کی 16ویں قسط آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دوستو، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔